اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، یہ مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کرتے رہیں ہم کہ خداوندہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہمارا نام مرحومین کی جگہ محرومین میں ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے اور ہم خالی ہاتھ رہیں، یعنی محروم رہیں، اور مرحوم یعنی خدا کی رحمت ہم پر نازل نہ ہوئی ہو۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اپنے نفس کو، اپنے ارادوں کو، اپنی نیتوں کو پاک و پاکیزہ کریں۔ خب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ۔ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، اچھا اخلاق۔ اخلاق اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ انسان اپنے بزرگوں سے کس رویے سے گفتگو کرتا ہے، مرد اپنی بیوی سے کس طرح گفتگو کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے کس طرح گفتگو کرتی ہے، والدین اپنے بچوں سے کیا حسن سلوک کا خیال رکھتے ہیں، بچے اپنے والدین کے ساتھ اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ کس حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہ انسان کا اخلاق ہے، اور اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ عبادتوں کی طرح نماز کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صرف انسان اچھے اخلاق سے گفتگو کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں راستوں میں، روڈز پر، دکانوں میں، آفیسز میں، گھر میں ہم اپنے کام کرنے والوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، کس اخلاق سے گفتگو کرتے ہیں۔ مومن کے بارے میں دل میں کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، ساس بہو کا خیال رکھے، بہو ساس کا خیال رکھے۔ وہ مومن تو ہے نا، صحیح ہے، صلہ رحمی میں نہیں آتے۔ بہت ساری بہو کا یہ مسئلہ ہے کہ کہتی ہے بھائی سسرال تو ہمارا صلہ رحمی کے مسئلے میں نہیں آتا، صلہ رحمی کے مسئلے میں، صلہ رحمی کے دائرے میں نہیں آتے، لیکن مومنین تو ہیں۔ مومنین سے حسن سلوک، مومنین کی حاجت روائی، مومنین کی خواہشات کو پورا کرنا، مومنین کی آرزو و تمنا کو پورا کرنا، جائز خواہشات اور جائز تمناؤں کو پورا کرنا۔ کتنا ثواب بیان کیا گیا ہے، کتنا اجر بیان کیا گیا ہے۔ آج بہو یہ کہتی کہ میں گھر میں کام کیوں کروں، مجھ پر تو واجب نہیں ہے۔ درست ہے کہ واجب نہیں ہے، لیکن اخلاق حسنہ کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ساس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے یہاں بہو سے اس طرح کام لیا جاتا ہے کہ جس طرح کوئی نوکرانی لے کر آئے ہیں، کہ انسان نوکر کے ساتھ بھی وہ سلوک سے پیش نہ آئے۔ کچھ یہ کہ ہم نے بھی تو یہ کیا، عام طور پر ایک عذر کیا ہے، ایک بہانہ کیا ہے کہ ساس یہ بہانہ کرتی ہے۔ جہاں بہو یہ بہانہ کرتی ہے ہم پر تو واجب نہیں ہے، ساس یہ بہانہ کرتی ہے کہ ہم نے بھی تو کیا، ہم نے بھی تو ستم سہائے، ہم نے بھی تو ستم کو برداشت کیا۔ لہٰذا آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ، جو اپنے
اس مہینے میں، ابھی تو اس مہینے کی بات ہے نا، کم از کم اس مہینے سے پریکٹس شروع کریں. جو بھی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، عجیب ہے، کان لہو جوازن علی الصراط یوم تزل فی الاقدام، تو وہ پل صراط سے اس طرح اس پل صراط سے گزر جائے گا، اس پل صراط سے جس پل صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، متزلزل ہو رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے. جو اس ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان کے احترام میں، اس عظیم مہینے میں اپنے اخلاق کو اگر اچھا کرے گا، صراط مستقیم پر انسان محفوظ طریقے سے اپنے مقصد اعلیٰ جنت تک پہنچ جائے گا. ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ، اور جو اس مہینے میں انسان کے انڈر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تخفیف کرے گا. جاب کرنے والے افراد، وہ آفیسز، وہ ادارے جس کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہیں، گھر میں ساس بہو کے ساتھ، بہو ساس کے ساتھ، والدین اپنے بچوں کے ساتھ، بعض اوقات بچے اپنے والدین کے اوپر سختی کرتے ہیں. فرماتے ہیں من خفف فی ھذا الشہر، اس مہینے میں کوئی تخفیف، ڈسکاؤنٹ، سہولت دیتا ہے. معاملہ تو برعکس ہو جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے، خوب خواتین کی ڈیوٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب پکوڑے بھی چاہیے، سموسے بھی چاہیے، شربت بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، سحری پہ تازی روٹی بھی چاہیے. من خفف فی ھذا الشہر، یہ تو وہ ہے جو شرعی لحاظ سے کنیزوں کے بارے میں ہے، غلاموں کے بارے میں ہے، جو شریعت نے واجب قرار دیا کہ کنیز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آقا، اپنے مولا کی جو ہے وہ بات کو مانے. غلاموں کی ذمہ داری، کنیزوں کی ضروری ہے اپنے آقا کی بات کو سنیں، اپنے آقا کی اطاعت کرے، جائز کام میں واجب ہے ان کے لیے. یہاں تو نہ شوہر کی اطاعت ان چیزوں میں ضروری ہے. اگرچہ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھیں گھر جو وہ انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے، گھر جو وہ حساب کتاب سے نہیں چلتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری، یہ تمہاری ذمہ داری. گھر اس طرح نہیں چلتا ہے. یورپ میں دیکھیں جس طرح عام طور پر گھر کا سیٹ اپ نظر آتا ہے، جو سننے میں آیا ہمارے کہ ہر شخص اپنے اپنے کاموں سے تعلق رکھتا ہے، ایسے جیسے دو اجنبی ایک گھر میں رہتے ہیں. اس طرح گھر نہیں چلتا، اس طرح گھر خوشحالی والا گھر نہیں بنتا ہے. فرماتے ہیں خفف فی ھذا الشہر مما ملکت یمینہ، جس کی جو آپ کے انڈر میں اس کے ساتھ تخفیف کرو، اس کو سہولت دو، جس کی اطاعت، جس کے اوپر آپ کی اطاعت ضروری تھی. تو جہاں پر اطاعت ضروری نہیں ہے وہاں پر تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. تو خدا کیا کرے گا؟ جو تخفیف دے گا، خدا متعال قیامت کے دن حساب کتاب میں تخفیف ڈسکاؤنٹ دے گا، تخفیف دے گا. من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ. من کف فیہ شرہ، جس شخص کے شر سے، یعنی جو ہمارے شر سے جو محفوظ رہے، انسان اپنے آپ کو شر سے بچائے دوسروں کے اوپر کرنے سے، خداوند متعال قیامت کے دن شر سے بچائے گا. قیامت کا شر کیا ہے؟ جہنم ہے. قیامت کا شر کیا ہے؟ وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن، جو سوا نیزے کے فاصلے پر جو سورج ہوگا، اس کی جو تپش ہوگی، یہ ہے شر. خدا قیامت کے دن اس میں تخفیف دے گا، اس سے بچائے گا. لہٰذا یہ ماہ مبارک اچھے اخلاق کا مہینہ ہے. اپنے اخلاق کو سنوارے. آج ہم راستے میں جاتے ہیں، ہر گاڑی والا، اسکوٹر، رکشہ، ٹیکسی، بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے میں نکلوں. اب باہر ممالک میں قانون کی وجہ سے اس کی رعایت کی جاتی ہے، اور یہی پاکستانی، یہی ہندوستانی جب باہر ملک میں جاتے ہیں تو ان قوانین کی رعایت کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ملک میں آتے ہیں تو سگنل بھی توڑتے ہیں، رانگ وے میں بھی جاتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے باعث اذیت یہ انسان کا برا اخلاق.
من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا۔ آئیے ہم اپنے سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک کے قضا روزے میں خاتون اگر ماہ مبارک کے قضا روزے میں خاتون اگر جان بوجھ کر غسل، حیض یا نفاس یا تیمم ترک کر دے تو اس کا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں اب یہ سوال جو ظاہر سوال ہے، دیکھیں جس طرح ماہ مبارک رمضان، یعنی خود ماہ مبارک رمضان کے واجب روزے ہیں، جس طرح اس میں ضروری ہے کہ انسان جان بوجھ کر حالت جنابت کے ساتھ صبح نہ کرے، اسی طرح خاتون حیض اور نفاس کے غسل سے پاک ہو کر صبح کرے، یعنی جب فجر کر رہی ہے تو اس سے پہلے غسل کرے، اور اگر غسل کرنا ممکن نہیں ہے، سردی کی وجہ سے پانی اویلیبل نہیں ہے یا وقت بہت محدود رہ گیا، تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ تیمم کرے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ غسل نہ کر سکے تو کوشش کرے کہ اتنی تاخیر سے تیمم کرے کہ نماز فجر سے پہلے اتنا وقت باقی رہ جائے کہ اب غسل کا وقت نہیں اور صرف تیمم کیا جا سکتا ہے، تو اس میں تیمم کرے، تو یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان، ابھی میں ماہ مبارک رمضان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں ضروری ہے کہ مرد صبح کر رہا ہو تو وہ اس حالت جنابت سے پاک ہو، خاتون اگر صبح کر رہی ہے تو حالت جنابت و حیض و نفاس سے وہ پاک ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور اگر پاک ہونی چاہیے، پہلے غسل اگر پاسبل ہے غسل کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر غسل پاسبل نہیں ہے تو تیمم کریں۔ اگر جان بوجھ کر غسل کو بھی ترک کر دے، تیمم کو بھی ترک کر دے، تو ماہ مبارک رمضان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ جو شرط ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی، یہ بعین ہی ماہ مبارک رمضان کے قضا روزوں کی بھی شرط ہے، قضا روزے کی بھی شرط ہے، لیکن باقی روزوں میں یہ شرط نہیں ہے۔ مستحب روزہ ہے، مستحب روزے میں شرط نہیں غسل جنابت سے پاک ہو، جان بوجھ کر اس کو روزہ رکھنا ہے۔ ایک شخص کے اوپر غسل جنابت ہے، خاتون ہے غسل حیض کرنا ہے، حیض سے پاک ہو چکی ہے، مستحب روزہ رکھنا ہے، مستحب روزہ ہے، قضا روزہ نہیں، مستحب روزہ رکھنا ہے۔ اذان فجر ہو رہی ہے، جان بوجھ کے غسل کو ترک کر دیا، ظاہر نماز فجر کے لیے تو فجر کے لیے غسل کرنا واجب ہے، تو وہ فجر کی نماز کے بعد غسل کرے جان بوجھ کر، تو اس کا مستحب روزہ صحیح ہے۔ لیکن قضا روزہ رکھنے کے لیے جس طرح ماہ مبارک رمضان کے روزے کی شرط یہ تھی، ماہ مبارک رمضان کے روزے کی شرط یہ تھی کہ جان بوجھ کر اس حالت میں روزہ شروع نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتی ہے، روزے کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتی ہے، فجر نہیں کر سکتا یا فجر نہیں کر سکتی، بعین ہی یہی مسئلہ جو اس کی قضا کا بھی مسئلہ ہے، یہ جان بوجھ کر۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہیں ہے، آنکھ کھلی فجر کے بعد، دیکھا کہ مجھ پہ تو غسل جنابت واجب ہو گیا، یا خاتون فجر کے بعد آنکھ کھلی اور یقین ہے کہ فجر سے پہلے پاک ہو گئی تھی، فجر سے پہلے پاک ہو گئی تھی، لیکن غسل اگر فجر کے بعد پاک ہوئی ہے تو روزہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پورا ڈیوریشن، روزے کا پورا وقت، چاہے مستحب روزہ ہو، قضا روزہ ہو، ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہو، جو پورا ڈیوریشن ہے خاتون کے لیے وہ کیا ہے؟ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، اس پورے ڈیوریشن میں حیض سے پاک ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایک خاتون فجر کے بعد اٹھی، معلوم ہے کہ فجر سے پہلے خون منقطع ہو چکا تھا، خون سے پاک ہو چکی تھی، لیکن غسل نہیں کیا تھا، مستحب روزہ رکھ سکتی ہے، بلکہ آگے سیسانی کی لحاظ سے قضا روزہ بھی رکھ سکتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا بھی روزہ جو وہ اس کا درست کنسیڈر کیا جائے گا، اور واجب ہے کہ اس روزے کو مکمل کریں۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ لہٰذا جان بوجھ کر، یہ ہے شرط، جان بوجھ کر وہ اس حالت میں فجر نہیں کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتا ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کے لیے اور اس کی قضا کے روزے کے لیے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آنکھ کھلی فجر کے بعد اور دیکھا کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا، تو ماہ مبارک رمضان کا روزہ بھی صحیح ہے اور قضا روزہ بھی جو وہ صحیح کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اس
سوال کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. ہم اس سوال میں تھوڑا سا وقت لیں گے اور اس سوال کو مکمل آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. سوال اگرچہ اس ماں کے بارے میں ہے کہ جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے. جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے والی ماں کے اوپر کیا روزہ واجب ہے یا واجب نہیں؟ خوب، 4 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے روزہ معاف ہے، اور اس روزے کی معافی میں روزے کے بدلے ان کو فدیہ دینا ہے. اس کی وضاحت آپ کی خدمت بیان کر دیں. سب سے پہلی کیٹیگری، سب سے پہلا گروہ، بوڑھے مرد اور عورت، بوڑھے مرد اور خاتون. خوب، بوڑھا مرد اور بوڑھی خاتون جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. بڑھاپے یعنی ایک دفعہ بوڑھا ہے انسان لیکن بیماری بھی ہے، اور بیماری در حقیقت آڑے آ رہی ہے روزہ رکھنے سے، ورنہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں تھی. یہ 2 چیزیں ہیں. بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک دفعہ انسان بوڑھا ہے لیکن روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بیماری بھی تو ساتھ ساتھ ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کا مسئلہ الگ ہے. ابھی فی الحال وہ فرسٹ کیٹیگری، پہلی قسم کہ جہاں پر روزہ معاف ہے، وہ بوڑھا مرد اور عورت کے بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک دفعہ روزہ رکھنا پاسبل نہیں ہے، روزہ رکھیں گے مر جائیں گے، پاسبل ہی نہیں ہے، امپاسبل جس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ یہ کہ نہیں، روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن شدید زحمت کے ساتھ، شدید زحمت کے ساتھ، تکلیف ناقابل برداشت ہے، جو عام طور پر قابل برداشت نہ ہو، ایسی زحمت ہے. یہ 2 کیٹیگری بن گئی. ایک دفعہ پاسبل نہیں ہے، ایک دفعہ پاسبل ہے لیکن شدید تکلیف کے ساتھ. جس کے لیے روزہ پاسبل نہیں ہے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی فدیہ بھی واجب نہیں ہے، کوئی فدیہ واجب نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن جس کے لیے، وہ بوڑھا شخص جس کے لیے روزہ رکھنا تکلیف دہ ہے، شدید زحمت ہے، اس کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوگا. فدیے کی ڈیفینیشن سن لیں. یہ جو بار بار ہم سنتے ہیں روزے کا فدیہ، یہ کب ہوتا ہے؟ فدیے کی ڈیفینیشن سن لیں. اس کے مختلف موارد ہیں. فدیے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فدیے کی ڈیفینیشن یہ 750 گرام اناج، جس کی واضح مثال آٹا، چاول، دالیں. 750 گرام آٹا شیعہ دیندار غریب کو یہ کہلاتا ہے فدیہ. لہذا بوڑھا شخص جس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل، یعنی امپاسبل تو نہیں ہے لیکن شدید زحمت کا باعث ہے، مشقت ہے، روزہ معاف ہے دونوں کیٹیگری کے لیے. بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے پاسبل ہو جائے پھر بھی قضا کی ضرورت نہیں ہے، اور فدیہ دے دیں کافی ہے. یہ پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری، جس کو پیاس کی بیماری ہے. دیکھیں، ایک دفعہ پیاس لگتی ہے، کس کو پیاس نہیں لگتی ہے؟ اگر پیاس نہ لگے تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو کیسے یاد کریں گے؟ اور پیاس تو لگتی ہے، لیکن پیاس کی بیماری ہے، ایک خاص بیماری ہے، یہ ایک خاص بیماری ہے. یہ اس بیماری کو عربی میں کہتے ہیں استسقاء. استسقاء ایک بیماری ہے جس میں انسان کو، ایک بیماری کے طور پر جس میں انسان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہوتی ہے. جس کو یہ بیماری ہے اس کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے جو بوڑھوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ عام طور پر یہ پیشنٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھے نہیں ہیں، شاید ہوتے ہوں گے. تیسری کیٹیگری یہ، اور فورتھ کیٹیگری یہ بہت زیادہ پیش آتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اس 3rd and 4th کیٹیگری کے جو سوالات موجود ہیں. 3rd کیٹیگری، تیسری قسم ہے پریگننٹ خاتون، حاملہ خاتون. ہمارے ایک تصور ہے کہ حاملہ خاتون کے اوپر جو وہ روزہ معاف ہے. یہ غلط کنسیپٹ ہے.
یہ درست نہیں ہے. یہ پریگننٹ خاتون، حاملہ خاتون، اس میں ایک دفعہ اس کا وضع حمل قریب ہے، ڈلیوری کا وقت قریب ہے، ایک دفعہ ڈلیوری کا وقت دور ہے. فرسٹ منتھ ہے، سیکنڈ منتھ ہے، تھرڈ منتھ ہے، ڈلیوری کا وقت ابھی قریب نہیں ہے، 5واں منتھ ہے، 6th منتھ ہے. اس کو کہتے ہیں حمل مقرب. حمل مقرب، حمل مقرب یعنی جس کے حمل کا وقت قریب ہے. اس کی ایگزامپل میں فرماتے ہیں کہ 9th منتھ چل رہا ہے اس کا، 9th منتھ، 9واں مہینہ ہے. خوب یہاں پر فرماتے ہیں، اب یہ تھرڈ کنڈیشن نہیں، تیسری صورت، تیسرا وہ گروہ جس کے لیے یہ مسئلہ ہے، وہ ہے وہ حاملہ خاتون جس کے وضع حمل کا وقت قریب ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے خود ماں کو یا بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. روزہ رکھے گی، کوئی بڑا نقصان. دیکھیں یاد رکھیے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ روزہ نقصان دہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، نقصان کا مطلب کوئی معمولی نقصان نہیں، بلکہ وہ نقصان جو قابل توجہ نقصان ہو، معتبر بڑا نقصان ہو، کوئی یعنی ایک نقصان ویلڈ جس میں لوگ جس نقصان کی پرواہ کرتے ہیں. چھوٹے موٹے نقصان کی انسان پرواہ نہیں کرتا ہے، بڑے نقصان کی جس کی انسان پرواہ کرتا ہے. تو اگر قابل توجہ نقصان ماں کو یا بچے کو ہوگا، یہ کس کے بارے میں؟ جس کے وضع حمل ڈلیوری کا وقت قریب ہے، مینز 9th منتھ، 9واں مہینہ چل رہا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوگا اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کو قضا کرنی پڑے گی. فدیہ واجب ہوگا اور رمضان کے بعد، رمضان المبارک کے بعد اگلے رمضان سے پہلے روزے کی قضا کرنی ہوگی. یہ کیوں کہا میں نے اگلے رمضان سے پہلے؟ کیونکہ اگر ماہ مبارک رمضان سے پہلے اگر اس کی قضا نہیں کی تو ایک اور فدیہ اس کے اوپر آ جائے گا، 2 فدیے بن جائیں گے اور قضا کی لائبلٹی اور قضا کا ادھار بھی باقی رہے گا. یہ کس خاتون کے بارے میں تھا؟ یہ وہ خاتون جس کا وضع حمل قریب ہے، یعنی 9th منتھ، اس کو نقصان ہے، قابل توجہ نقصان، یا بچے کو نقصان ہے، تو اس کے اوپر فدیہ آئے گا. لیکن اگر وضع حمل قریب نہیں ہے، 6th منتھ ہے، 5th منتھ ہے، 4th منتھ ہے، یا ابتدائی پریگننسی میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی تمہارا بچہ جو بڑی ٹپیکل پوزیشن پہ ہے، کنڈیشن میں ہے، تمہارے لیے یا بچے کے لیے جو کو نقصان ہو سکتا ہے. حمل قریب نہیں ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کی سمپل ذمہ داری ہے جو باقی مسائل میں ہے. اگر ایک نارمل مریض ہے، نارمل بیمار ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیمار ہے، مریض ہے، ایسی جاب ہے جس میں روزہ رکھنا ناقابل برداشت زحمت ہے اور مجبوری ہے روزہ رکھنا، تو اس کا سمپل مسئلہ یہ ہوتا ہے روزہ چھوڑ دو، ماہ مبارک رمضان کے بعد اس روزے کی صرف قضا کرنی ہے، والسلام، فدیہ نہیں ہے. یہ خاتون بھی جس کے وضع حمل کا وقت قریب نہیں ہے، 6th منتھ، 5th منتھ، 4th منتھ، 2nd منتھ، 1st منتھ، بچے کو روزہ رکھنے سے بچے کو یا ماں کو نقصان پہنچے گا، قابل توجہ نقصان. روزہ چھوڑ دے، ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے. فدیہ کوئی فدیہ نہیں ہے. ہاں، فدیہ واجب ہوگا اگر اگلے ماہ مبارک رمضان سے پہلے روزہ کی قضا نہ کرے تو، وَإِلَّا جو کوئی فدیہ واجب نہیں ہے. بے عین ہی یہی چیز فیڈنگ مدر، وہ ماں جو دودھ پلاتی ہے، اگر دودھ پلانے کی وجہ سے، اگر دودھ کم ہونے کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ماں کو نقصان پہنچ رہا ہے، دودھ کی کمی کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ماں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے، ہر روزے کے بدلے فدیہ دے، 750 گرام آٹا
شیعہ دیندار غریب کو، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، اور اگر ماہ مبارک رمضان کے بعد اسی سال میں اگلے رمضان سے پہلے اگر قضا نہ کرے تو ایک اور فدیہ اس کے سر پر آ جائے گا۔ لیکن اس میں شرط لگاتے ہیں آگے سیستانی، کیا شرط لگاتے ہیں کہ اگر پاؤڈر ملک بچے کو دینا ممکن ہے کہ جو بچے کو باعث نقصان نہ بن رہا ہو، ضرر نقصان کا سبب نہ ہو رہا ہو، تو فرماتے کہ احتیاط واجب یہ ہے، یا کوئی اور طریقہ ہو کہ کوئی اور خاتون جو وہ دودھ پلانے والی آمادہ ہے اس بچے کو دودھ دینے کے لیے، اگر کوئی طریقہ نہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتے، لیکن اگر کوئی طریقہ موجود ہے، آلٹرنیٹ موجود ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ روزہ نہ چھوڑیں، اور آلٹرنیٹ دوسرے دودھ کے ذریعے سے بچے کی غذائیت کا جو بندوبست کریں، غذا کا بندوبست کریں، اور بچے کو کوئی اور غذا دیں۔ اچھا، عام طور پر یہ شروع کے منتھ، پہلا دوسرا مہینے کا بچہ ہو یا نہیں معلوم، جتنے مہینے پر جو وہ غذا نہیں دی جاتی ہے بلکہ صرف اس کی غذا دودھ ہوتی ہے، اس میں عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ بس یہ 4 افراد ایسے ہیں، خوب توجہ کریے، آخری نقطہ آپ کی خدمت بیان کروں کہ یہ 4 افراد ہیں جن کا فدیہ روزے کے بعد ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ نے خاتون نے ایک دن کا روزہ کمپلیٹ کیا، فدیہ کی لائبلٹی آ گئی، ماہ مبارک رمضان ختم ہوا، 1 مہینے کا فدیہ واجب ہو گیا، لیکن جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ ابھی فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، ابھی فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، چاہے ان کو یقین ہے کہ یہ میری بیماری لائف ٹائم بیماری ہے، لائف ٹائم بیماری ہے، یا یقین ہے کہ اگلے سال تک رہے گی، تو بھی ابھی فدیہ نہیں دینا ہے، ورنہ اگر ابھی فدیہ دیا ضائع ہو جائے گا۔ چاہے معلوم ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے بعد بھی جو وہ قضا تو نہیں کر سکتے، تو ابھی فدیہ دے دیں، جی نہیں، یہ فدیہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہے کہ پورا سال گزر جائے، جب نیکسٹ رمضان شروع ہو تو اس کا فدیہ کی لائبلٹی، فدیے کا واجب ہونا سال گزرنے کے بعد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آیا، واجب ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا اگر کسی کا سال کے درمیان انتقال ہو گیا، قضا نہیں کر سکتا تھا، تو اب اس کے وارثوں کے اوپر نہ قضا کی ذمہ داری ہے نہ فدیے کی ذمہ داری ہے، لہٰذا فدیہ دینے میں جو وہ جلد بازی نہ کی جائے، مسئلہ معلوم کیا جائے۔ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں نیک توفیقات عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے، اپنی بارگاہ میں اس قلیل سی عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔